بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، امام المتقین، سید الصادقین، سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی کے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ آپ کا لقب و کنیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب مشہور ہے۔ آپ کا لقب حیدر و مرتضیٰ ہے۔ ابو تراب کنیت کی وجہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دریافت فرمانے پر معلوم ہوا کہ آپ مسجد تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام حضرت علی کے پاس تشریف لائے تو اس وقت آپ کے بدن مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام اس مٹی کو صاف فرما رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیے، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کا خاندان، آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک فاطمہ بنت اسد ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی ہاشمی عورت تھی جس نے ہاشمی مرد کو جنم دیا۔ طالب، عقیل اور جعفر آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی دو بہنیں ام ہانی اور جمانہ تھی۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی اولادیں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 برس کی تھی، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ بے شک یہ اخبار تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبہ میں جنم دیا۔ حضور علیہ السلام سے نسبت اور رفاقت، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام حاصل ہے اور آپ کو ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیعت رضوان اور اصحاب بدر میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی میں شامل ہوتے ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ مکی زندگی میں آپ رضی اللہ عنہ ہر قسم کی آزمائشوں میں حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب حضور علیہ السلام کے بہت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے اور سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے یہ سعادت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی تربیت اور پرورش
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے یہ بھی تھا کہ اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی تربیت میں رہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبتوں کا اظہار آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے کلام میں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیرہ کئی معرکوں میں آپ ہی اپنی بے پناہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے اور عرب کے بڑے بڑے کفار نامور بہادر اور سورما آپ رضی اللہ عنہ کی مقدس تلوار ذوالفقار کی مار سے واصل جہنم ہوئے۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرماتے۔ پوری زندگی رفاقت کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری انتقال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل اور تجہیز و تکفین کا شرف بھی آپ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور قرآن، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے حافظ اور ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے، جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے متعلق مجھ سے پوچھو، پس میں اس کی ہر ایک آیت کے متعلق جانتا ہوں، رات کے وقت نازل ہوئی یا دن کے وقت، سارا میں یہ پہاڑ میں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، جتنی آیات پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی، اتنی کسی امتی کے بارے میں نازل نہیں فرمائی۔ بطور برکت ان میں سے چند آیات پاک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں۔ مفسرین کرام محدثین کے نزدیک یہاں ابناءنا سے مراد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، نساء سے مراد سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن العظیم میں فرماتے ہیں، انفسا نا سے مراد تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں اور روایت نقل کرتے ہیں کہ جب غدیر کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ اسی طرح اور بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی۔ اسی طرح ایک اور جگہ قاضی ثناء اللہ
پانی پتی اسی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کمالات و ولایت کے مرکزی نقطہ اور کتب تمام اولیاء کرام بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مقام ولایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک دینار تھا جسے میں نے فروخت کر کے 10 درہم خرید لیے، پھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہتا تو پہلے 1 درہم صدقہ کرتا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسائل دریافت کیے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جوابات عنایت فرمائے۔ نمبر 1، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب اس کی انتہا تم پر ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک ہیلا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی مروزات مکمل کی تو اس آیات پاک کے وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی و رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقات و خیرات دینے سے تم گھبرا گے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی یعنی یہ پابندی اٹھا دی تو اب نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے رہو، اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے جب سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تو 1 دینار کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف دینار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو کتنا کہتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا 1 جو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو بہت ہی بے رغبتی کرنے والا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 نازل ہوئی جس پر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سبب اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تخفیف فرما دی۔ سو بے شک اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا سو بے شک اللہ ہی اس کا دوست و مددگار ہے اور جبرائیل اور صالح مومنین اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں ان کے۔ حضرت امام مردویہ اور ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صالح المؤمنین
علی ابن طالب ہیں۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ مزید کئی آیات میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بلند شان پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے اپنا آستانہ پاک کی نگرانی کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ تم میرے لیے اس طرح بنو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راضی تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، کل میں ضرور جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے اور جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا۔ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خادم کی عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، جب تم دونوں اپنے اپنے بستر پر جانے لگو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم دونوں نے سوال کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ نبی پاک کے خاندان میں سے بہترین گھرانہ ہے۔ حضرت ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑ کر درخت نکالا، جان کو پیدا کیا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ خوارج آپ رضی اللہ عنہ کو ایسے بدبخت گروہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو بظاہر مسلمان تھے، در حقیقت ان کا اسلام سے دور تک کا واسطہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا ابن عمران رضی اللہ عنہ لوگوں کو مخلوق الہی میں شریر ترین سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ ایسی آیات کی تلاش میں رہتے ہیں جو کفار کی مذمت میں نازل ہوئی، پس وہ انہی مومنین پر چسپاں کرتے۔ تعلیمات مبارکہ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کا کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہے، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ ویسے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے چند اقوال مبارکہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، بلا شبہ یہ سب سے اچھا ذکر ہے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی کرو، بے شک وہ افضل ہدایت ہے۔ کتاب اللہ سیکھو،
بے شک وہ افضل ہے۔ دین کو سمجھو، بلا شک وہ دلوں کی بہار ہے۔ اور آپ کو رخصت نہ دو اپنے آپ کو، ورنہ غافل ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے درمیان دو سے زیادہ خائف ہوں، طول عمل اور خواہشات کی پیروی۔ طول عمل سے مراد لمبی امیدیں ہیں، آخرت کو بلا دیتی ہے، اور خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہے۔ دنیا کے بیٹے نہ منو، بلا شبہ آج عمل اور حساب کا نہیں، کل حساب ہے اور عمل کا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارک کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تجھ کو اس امت کا بدبخت ترین شخص شہید کرے گا۔ رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے عبد الرحمن بن ملجم مرادی خارجی مردود نے نماز فجر کو جاتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے، اور 2 دن زخمی رہنے کے بعد جام شہادت سیراب ہو گئے۔ اور آپ نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے فرائض سیدنا حضرت امام حسن سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہما نے انجام دیے، جبکہ نماز جنازہ آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے فرزند ارجمند حافظ جمعیت خیر الامم سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار کوفہ کے قریب نجف کے مقام پر ہیں، آج بھی جو مرجع خلائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت اہل ایمان پہ قیامت تک لازم ہے، جبکہ آپ سے دعوت رکھنے والے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی۔ مثلاً امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام بہقی میں سنن الکبریٰ میں آقا علیہ السلام کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا روایت کی ہے کہ اے اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو علی رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھے، اور اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، ان جیسی طاقت، ان جیسا جذبہ، ان جیسی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور میری اس کاوش کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور کل قیامت کے روز ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔